کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، اسی سے متعلق سوال پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب 1 سے 10 تک روزے رکھنا اور 1 سے 10 تاریخ تک ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وضاحت فرما دیں۔ پہلی بات تو آپ سبھی حضرات یہ یاد رکھیں کہ 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ پورے محرم کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ میں رمضان کے بعد کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھو۔ محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت رمضان کے مہینے کے بعد جتنے مہینے بچتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ محرم کا جو مہینہ ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ تو محرم یہ فضیلت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ عبادت کرنا چاہیے اس میں، جتنی آپ عبادت کر سکتے ہوں اتنی عبادت کریں، روزے رکھیے، نمازیں پڑھیے، تہجد پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ سارے آپ کیجیے۔ اور پورے محرم کی فضیلت ہے، 1 سے 10 تک نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں نا، اس میں سے ایک ہے محرم کا مہینہ۔ حرمت والا مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے قابل احترام، برکت والا، ٹھیک ہے؟ تو پورے مہینے میں محرم کے ہمیں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ عبادت کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے جن کا حدیث اور قرآن میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جیسے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک یہ وظیفہ کر لو، اور بسم اللہ اتنی بار لکھو پرچے میں، اور یہ نمازیں پڑھو خاص، اس طرح سے غسل کرو۔ تو یہ جتنی بھی طرح کی چیزیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، بس چل رہی ہیں، لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ کیجیے۔ اب بات کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں محرم کے مہینے میں نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے تو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، ویسے تو نماز ساری زندگی میں نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن محرم کے مہینے میں خاص طور پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو مجھ سے محبت یہ ہے، روزہ نہیں چھوڑا۔ اور پوری دنیا کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا، قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو، کہ دیکھو حسین سے محبت یہ ہے، میں نماز نہیں چھوڑ رہا ہوں، سر کٹا لیا نماز نہیں چھوڑی، دیکھو میں روزہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، دیکھو میں نبی کی ایک سنت پر اپنے خون کے قطرے بہا رہا ہوں، دیکھو تمہیں بھی یہ ساری چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ تو نماز نہیں چھوڑنی، جو فرض عبادتیں ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، گناہ نہیں کرنا میرے بھائیو، گناہ نہیں کرنا۔ اور اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، تو اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا۔ یاد رکھیے گا، شہادت سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، بلکہ شہادت سے تو اس مہینے کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ شہید کا تو مقام بڑا اونچا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں بھی جب کوئی فوجی شہید ہو جاتا ہے تو فخر سے ان کے گھر والوں کا سر اونچا ہو جاتا ہے، پورا ملک ان کو سلام کر رہا ہوتا ہے۔ تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہوئے نا، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، حق کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے شہید ہوئے، اور انہوں نے جھوٹ کے آگے سر نہیں جھکایا، سر کٹا تو دیا لیکن جھکایا نہیں۔ تو یہ تو بڑے ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے، یہ تو ایمان کو مضبوط کرنے والی بات ہے۔ اس سے کوئی مہینہ منحوس تو نہیں ہوتا نا۔ شہادت تو مسلمانوں کی تاریخ ہے، مسلمانوں کی پوری ہسٹری شہادت سے بھری ہوئی ہے۔ ہر پل، ہر دن اور ہر مہینے کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے۔ اگر ایسے آپ منحوس مانو گے تو ہر دن منحوس ہو جائے گا، کیونکہ ہر دن کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اسی لیے شہادت سے یہ مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اور کسے نہیں ہوگی، ہر مسلمان کو محبت ہوتی ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی چیزوں کو اپنایا جائے۔ وہ جن چیزوں سے محبت رکھتے تھے ان سے محبت، جن چیزوں سے نفرت کرتے تھے ان چیزوں سے نفرت کی جائے۔ صحیح ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بچوں کو بچے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہی تعزیے سبیل کے واسطے، تعزیوں کے واسطے، اور گھر گھر جا کے بچے چندہ کرتے ہیں۔ تو ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم بچوں کو ہاتھ پھیلانا سکھا رہے ہیں، بھیک مانگنا سکھا رہے ہیں، ہم بچوں کو ابھی سے ان کی عادت خراب کر رہے ہیں
جو عمر ان کی کتابیں پکڑنے کی ہے، جو عمر ان کے قرآن سیکھنے کی ہے، جو عمر ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے کی ہے، حافظ، عالم دین، ڈاکٹر، انجینئر بننے کی ہے، ہم ان بچوں کے ہاتھوں میں کٹورا پکڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ بیٹا سبیل کے واسطے مانگ کر لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ مانگو۔ تو اپنے بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے، چندہ مانگنے کے لیے، سبیل کے واسطے، تعزیے کے واسطے، اس کے لیے بالکل نہیں بھیجنا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بچنا ہے، کیونکہ یہ آپ بچوں کو بگاڑ رہے ہو۔ ایجوکیشن حاصل کرو، علم حاصل کرو، بچوں کو کچھ قابل بناؤ، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ اگر کھچڑا بنا رہے ہیں، اگر آپ بریانی بنا رہے ہیں، اگر آپ بانٹنے کے لیے کچھ بنا رہے ہیں، سبیل لگا رہے ہیں، تو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، آپ بانٹیے، بھوکوں کو کھلائیے اور پیاسوں کو پانی پلائیے، اچھی بات ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کھانا غریب کے منہ تک پہنچے، وہ بھوکے کے منہ تک پہنچے۔ آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے جب بانٹتے ہو نا تو اس میں غریب ہوتا ہی نہیں ہے، غریب تو بیچارہ کسی آس میں اپنے گھر کے کسی کونے میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہاں تک آپ پہنچ ہی نہیں پاتے ہو۔ تو وہ جو کھانا آپ بنا رہے ہو نا وہ غریب کے منہ تک پہنچاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب کو کھانا کھلانا ثواب ہے۔ اچھی بات ہے، آپ کھانا کھلاؤ، کھچڑا کھلاؤ، بریانی کھلاؤ، شربت پلاؤ، لیکن وہ غریب تک پہنچے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جتنے روپے میں آپ یہ ساری چیزیں بنا کے کھلاؤ گے نا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہاسپٹل میں بیمار پڑے ہیں، ان کا پیمنٹ کر دو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دواؤں کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہر ایک کو کھانا نہیں چاہیے، کسی کو کپڑا چاہیے، کسی کو دوائیاں چاہیے، کسی کو کھانا بھی چاہیے۔ اب وہ کھانا بریانی نہیں کھانا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ بھیا مجھے 2 وقت روٹی مل جائے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، تو اس کے گھر آپ راشن رکھواؤ۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بس روڈ پہ کھڑے ہو گئے، کھلانا شروع کر دیا، بلکہ وہ کھانا غریب کے منہ تک پہنچے۔ اور صحیح معنی میں غریب کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان ضرورتوں کو پوری کرنا، یہ اصل ہے۔